بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان اور صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر اللہ کے لیے غریب اور مسکین پر مال خرچ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کو فطرہ یا فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر صاحب مال کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے اور غریبوں کی خوراک ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ فطرہ کب ادا کریں؟ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ادا کرنے سے صدقہ فطر کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ نیز اس کو ادا کرنے میں عید الفطر کی نماز کے بعد تک دیری کرنا مکروہ ہے۔ غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ فطر عید سے پہلے رمضان المبارک میں ادا کر دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ فطرے میں کیا چیز دے سکتے ہیں؟ جان لینا چاہیے کہ فطرے میں گیہوں، آٹا، جو، پنیر، کشمش، کھجور یا ان چیزوں کی قیمت یا اس قیمت کی کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ کھجور کی مقدار 1 صاع یعنی 3 کلو 266 گرام یا اس کی قیمت۔ کشمش کی مقدار بھی 1 صاع یعنی 3 کلو 266 گرام یا اس کی قیمت۔ پنیر کی مقدار بھی 1 صاع یعنی 3 کلو 266 گرام یا اس کی قیمت۔ جو کی مقدار بھی 1 صاع یعنی 3 کلو 266 گرام یا اس کی قیمت۔ آٹا کی مقدار آدھا صاع یعنی 1 کلو 633 گرام یا اس کی قیمت۔ گیہوں کی مقدار بھی آدھا صاع یعنی 1 کلو 633 گرام یا اس کی قیمت۔ واضح رہے کہ یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ان میں بعض چیزیں مہنگی، بعض درمیانہ قیمت کی اور بعض بالکل سستی ہیں۔ اسی طرح آدمی بھی 3 طرح کے ہیں، بہت مالدار، درمیانہ مالدار اور ٹھیک ٹھاک حیثیت والے۔ بس مال کے اعتبار سے جس آدمی کی جیسی پوزیشن ہو وہ اسی طرح کا فطرہ ادا کرے، یعنی اگر استطاعت کم ہو تو گیہوں سے فطرہ دے، درمیانہ مالدار ہو تو جو کی قیمت سے فطرہ ادا کرے، اور اگر اللہ نے خوب مال و دولت سے نواز رکھا ہو تو کھجور، کشمش اور پنیر کی قیمت سے فطرہ ادا کرے۔ لیکن ناواقفیت کہیے یا بخل، آج کل سبھی لوگ سستا فطرہ ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں مولانا ناصر الدین مظاہری کی یہ مختصر تحریر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، مالی حیثیت سائیکل والی تھی تب بھی فطرے میں گیہوں دیتا تھا، پھر ترقی ہو گئی، سائیکل گئی اور موٹر سائیکل آ گئی، پھر بھی فطرے میں گیہوں ہی دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اور ترقی دی، موٹر سائیکل کے ساتھ کار بھی عطا فرما دی، پھر بھی فطرے میں گیہوں ہی نکالتا رہا۔ سوچئے اللہ ہمارے لیے کتنا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ نکالنے کے لیے ہم کس قدر کنجوس اور بخیل واقع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں دینے کے لائق بنایا ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر دینے میں کسی بخل سے کام مت لیجیے۔ وہی دیتا ہے، وہی داتا ہے، وہی ہمارے حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔